السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور امید کرتا ہوں آپ کا جو رمضان ہے وہ اچھا گزرا ہوگا۔ ملک میں بہت چیزیں ہو رہی ہیں، بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، خاص طور پہ پچھلے 2-3 دنوں میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ پولیٹیکلی طور پر ہوئی۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوا جس کا بائیکاٹ کیا پی ٹی آئی نے۔ اگر پی ٹی آئی بائیکاٹ نہ کرتی اس اجلاس کا تو عمران خان مائنس جو تھا اس کو کرنے جو حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ کی کوشش کی تھی وہ اس چیز میں کامیاب ہو جاتے۔ خیر، اپوزیشن کو اور پی ٹی آئی کو تو سائڈ پہ رکھ دیں، جو حکومت کے اندر محسن نقوی ہیں جو کابینہ کے اہم رکن تھے وہ اس اجلاس میں موجود نہیں تھے۔ ڈی جی ایف آئی اے اس اجلاس میں موجود نہیں تھے۔ محسن نقوی کے بارے میں 2-3 خبریں ہیں کہ محسن نقوی جو ہیں وہ دبئی منتقل ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ علیل ہیں جس کی وجہ سے علاج کے حوالے سے علاج کے لیے وہ دبئی منتقل ہوئے ہیں، لیکن ایک سورس مجھے بتا رہی ہے کہ وہ مستقل طور کے اوپر دبئی میں شفٹ ہو گئے ہیں، فیملی سمیت شفٹ ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو جب کابینہ میں ایکسٹینشن ہوئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محسن نقوی کی جو سیٹ ہے، جو ان کی جو وزارت ہے اس کو خطرہ پڑ گیا ہے اور پریس خٹک ان کی جگہ لے سکتے ہیں، کیونکہ پریس خٹک کو کچھ ٹاسک دیے گئے ہیں، کچھ پروجیکٹس دیے گئے ہیں جس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کا بھی میں نے آپ کو وی لاگ میں آلریڈی بتا چکا ہوں۔ تو محسن نقوی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرا سب سے اہم چیز جو ہے وہ نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ نواز شریف کو باقاعدہ دعوت دی گئی سلامتی کونسل میں کا جو اجلاس تھا سلامتی کے حوالے سے، جو میٹنگ تھی اس میں شرکت کی، لیکن وہ شریک نہیں ہوئے، جس پر جو فوج ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے، ان کے مائنڈ میں ہے کہ ہم نے اس نواز شریف کی خاطر، اس بہت بڑے لیڈر کی خاطر بہت مشکل فیصلے لیے، ہم نے رجیم چینج کی، ہم نے ایک حکومت کو گھر بھیجا، ہم نے پی ڈی ایم بنائی۔ کتنا مشکل کام تھا جب 17-18 جماعتوں کو ایک پلیٹ پہ اکٹھا کرنا، ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا، پی ڈی ایم کے امبریلا کے انڈر، مولانا فضل الرحمان کے انڈر ہم نے ایک پوری 18-20 جماعتوں کو اکٹھا کیا۔ کتنا مشکل کام تھا، وہ کس کے لیے کیا؟ لندن پلان کے لیے کیا۔ لندن پلان کس نے بنایا تھا؟ نواز شریف نے اور کچھ لوگوں نے بنایا تھا۔ پھر یہ لوگ حکومت نہیں بنا سکتے تھے، ہم نے فارم 47 کو یوز کیا، 8 فروری کے الیکشنز کو ہائی جیک کیا، ہم نے ان کو حکومت بنا کے دے دی۔ اتنی زیادہ یعنی کہ ہم نے گالیاں کھائیں، ہم نے لوگوں کے دلوں میں ہمارے اندر نفرت پیدا ہوئی۔ ایک مقبول لیڈر کو ہم نے جیل میں ڈالا، جو ان کی واحد مخالف جماعت تھی یا مضبوط جماعت تھی، اس کو کرش کیا، اس جماعت کو توڑا۔ لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی نواز شریف احسان فراموش کیسے ہو سکتے ہیں؟ نواز شریف کیسے، جب ہم پر مشکل آئی، جب فوج پر مشکل آئی، ملک کی سلامتی پر مشکل آئی، ملک کی سلامتی خطرے میں پڑی، دہشت گردی کے جو دھماکے ہیں، جو واقعات ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے، تو اس پر پوری قوم کو اکٹھا کرنا تھا۔ پوری خاص طور چلیں پی ٹی آئی تو نہیں ہے، اپوزیشن میں ان کا اپنا ایک موقف ہے، عمران خان مائنس وہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن حکومت کا مزہ لے رہی ہے۔ ان کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، ان کے بھائی کو وزیر اعظم بنایا ہے، وہ حکومت میں بیٹھ کے مزے لے رہے ہیں، لیکن اتنے اہم اجلاس میں جب ہم مشکل میں تھے، فوج مشکل میں تھی، ظاہری بات ہے، تو اس اجلاس میں وہ شریک کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس پر بہت زیادہ سوالیہ نشانات ہیں اور بہت زیادہ نواز شریف کے حوالے سے تحفظات کا شکار ہے اسٹیبلشمنٹ کے، وہ اس اجلاس میں کیوں نہیں، جس کا آنے والے وقت میں آپ کو آئیڈیا بھی ہوگا۔ میرے خیال میں نواز شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ دوسرا، جب سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تو اس کے اندر فوج نے اپنے احتساب کی بھی بات کی۔ جنرل صاحب نے اپنی تقریر کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے فوج کے اندر احتساب کیا اور ایک جنرل کو اریسٹ کیا اور جلد ہی اس کو سزا ہو جائے گی۔ تو آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کس کو سزا ہونے جا رہی ہے آنے والے وقت میں۔ دوسرا، نواز شریف کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت زیادہ ایک غصہ پایا جا رہا ہے، ایک بہت زیادہ حیرانگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے اتنے زیادہ احسانات کرنے کے باوجود نواز شریف اتنے اہم اجلاس میں کیوں شریک نہیں ہوئے۔ بہت شکریہ۔